قوالی کے آداب و شرائط۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ غیاث پور میں ہے، جو سلطان علاء الدین خلجی کے شہر سیری سے باہر شمال میں واقع ہے۔ جنوب میں سلطان معز الدین کیقباد کا قصر اور جامع مسجد ہے، جہاں حضرت نماز کے لیے جایا کرتے ہیں۔ راستے میں حضرت کے دشمن شیخ فردوسی کی خانقاہ ہے۔ شمال میں آہن پوش حیدریہ سلسلے کے مشائخ کی ایک خانقاہ ہے جو بابا توسی کی ہے۔ آج وہاں مجلس سما ہوگی اور حضرت نظام الدین اولیاء کا بلاوا آیا ہے۔ بعد مغرب حضرت 50-60 رفیقوں کے ساتھ پالکی میں روانہ ہوئے۔ خانقاہ میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ قوالی شروع ہوئی مگر کسی کو کوئی لطف اور کیف نہ آیا۔ تب حضرت نے فرمایا، قوالی سننے کی 3 شرطیں ہیں: اخوان، مکان، زمان۔ اخوان کا یہ مطلب ہے کہ سننے والے سب ہم خیال اور قوالی کی طرف متوجہ ہوں۔ مکان کا یہ مطلب ہے کہ قوالی کی جگہ عام گزرگاہ اور مسجد کے قریب نہ ہو، تاکہ قوالی سننے والوں کی یکسوئی میں فرق نہ آئے۔ زمان کا یہ مطلب ہے کہ وقت کھانے کا، نماز کا اور سونے کا نہ ہو۔ یہ تینوں باتیں یہاں موجود ہیں۔ پھر جو مجلس بے کیف ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ معلوم ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مقتدمین اولیاء اللہ کی دل گداز حکایات بیان کی جائیں اور گانا ترک کر دیا جائے۔ جب سننے والوں میں ذوق پیدا ہو جائے اس وقت گانا شروع ہو تو مجلس پرکیف ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت نے بزرگوں کی حکایات بیان کرنی شروع کی۔ اس سے مجلس میں ایک ذوق پیدا ہوا۔ یہ دیکھ کر حضرت نے خواجہ سید محمد کو اشارہ کیا کہ وہ مجلس کے اندر آ کر قوالی شروع کریں۔ وہ اشارہ پاتے ہی فوراً مجلس کے اندر آ کر بیٹھ گئے اور ایسے درد اور سوز کے ساتھ گانا شروع کیا کہ ساری محفل مرغ بسمل بن گئی۔ حضرت کو بھی وجد ہوا اور آپ نے رقص بھی فرمایا۔ مجلس کے اکثر حاضرین نے اور حیدری مشائخ علی وغیرہ نے بھی بحالت وجد رقص کیا۔ مجھ پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ میں بھی رقص کرنے لگا۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو حضرت نے فرمایا، یہ حضرت شیخ العالم بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کی روح پرفتوح کا اثر تھا کہ ان کے نواسے کے گانے میں ایسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میرا مخدوم زادہ موسیقی کے فن کو بھی خوب جانتا ہے اور اس کے دل میں ذوق معرفت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد ہم سب غیاث پور واپس آ گئے۔ ایک سال بعد میرے والدین دکن سے دلی آ گئے تھے اور حضرت کی خانقاہ کے قریب ایک مکان میں رہتے تھے۔ ان دونوں نے بھی حضرت کی بیعت کا شرف حاصل کر لیا تھا۔ میں بھی انہی کے پاس رہنے لگا تھا۔ سلطان نے مجھے نوکری دینے کا جو خیال ظاہر کیا تھا وہ ملک کافور کی مہم پر جانے کے بعد پورا نہ ہوا تھا۔ دکن سے خبریں آئیں کہ میرا راجہ رام دیو مر گیا ہے۔ اس کے بیٹے سنگل دیو سے ملک کافور کی سخت لڑائی ہوئی اور سارا ملک کافور کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد جنوبی ہند کے سارے علاقے بھی اس نے فتح کر لیے۔ اب وہ دلی آ رہا ہے۔ اسی دوران مشہور ہوا کہ بادشاہ علاء الدین خلجی بہت بیمار ہے، لیکن حکومت کا انتظام عمدگی سے چل رہا ہے۔ آج ملک کافور واپس آ گیا۔ اس کا شاندار استقبال ہوا۔ میں بھی اس کے استقبال کے لیے گیا۔ اس کے محرم راز غلام بشیر نے مجھ سے کئی دنوں بعد کہا کہ بادشاہ نے ملک کافور سے شکایت کی کہ اس کی ملکہ جہان اور ولی عہد نے کوئی تیمارداری نہیں کی۔ ملکہ تو بچوں کی شادیوں اور مہمانداریوں میں لگی رہی۔ ملک کافور نے کہا کہ یہ سب سلطان کا مرنا چاہتے ہیں۔ بہت اچھا ہوا میں جلد واپس آ گیا۔ اب میں حضور کے علاج اور تیمارداری کا پورا انتظام کروں گا۔ پھر بادشاہ بہت بیمار پڑ گیا۔ کہا جاتا ہے
کہ اس کو ملک کافور نے ایسا زہر دیا تھا جو رفتہ رفتہ انسان کو مار ڈالتا ہے۔ اس کی بیماری کی حالت میں ملک کافور نے چند نو مسلموں کو قتل کرنے کا حکم لے لیا جن سے اسے اپنے منصوبوں کے خلاف خطرہ تھا۔ اس طرح دلی اور اطراف ملک میں بہت سے بے گناہ نو مسلم مارے گئے۔ بادشاہ کی بیماری کی حالت میں ملک کافور نے ولی عہد خضر خان، اس کے بھائی شادی خان، ابو بکر خان اور ملکہ کے لیے حکم دیا کہ ان چاروں کو گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا جائے۔ چند ہفتے بعد سلطان علاؤ الدین خلجی مر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کافور نے دوبارہ زہر دے کر بادشاہ کو ہلاک کر دیا۔ پھر اس نے تمام امرائے دربار کے سامنے علاؤ الدین کا ایک وصیت نامہ پیش کیا جس میں لکھا تھا کہ میں نے خضر خان کو ولی عہدی سے معزول کیا اور اپنے 7 سالہ چھوٹے بیٹے شہاب الدین عمر کو اس کی جگہ مقرر کیا۔ 7 برس کا بچہ محض شکار تھا۔ ملک کافور اب ہندوستان کا بادشاہ بن گیا تھا، مگر اس کو شہاب الدین عمر کے بڑے بھائی قطب الدین مبارک خلجی کا بڑا خطرہ تھا جو دلی میں موجود تھا۔ چنانچہ ایک رات جب ملک کافور محل 1000 ستون کے بالا خانے پر خواجہ سراؤں کے ساتھ جوا کھیل رہا تھا، اپنے خاص آدمیوں کو حکم دیا کہ قطب الدین کے محل میں گھس کر اس کا سر کاٹ لاؤ۔ جو ہی یہ لوگ وہاں پہنچے، قطب الدین کانپنے لگا۔ اس وقت اس کے گلے میں ایک قیمتی ہار تھا، اسے اتار کر انہیں دے دیا اور یہ کہا، تم لوگ میرے باپ کے نمک خوار ہو، مجھے مارو گے تو بڑی نمک حرامی ہوگی۔ اس وقت تو میں تمہیں یہ انعام دیتا ہوں، آئندہ کوئی اچھا وقت آئے گا تو نہال کر دوں گا۔ ان لوگوں کو قطب الدین خلجی پر رحم آ گیا اور واپس چلے گئے۔ پھر آپس میں مشورہ کر کے آدھی رات کو ملک کافور کو قتل کر دیا۔ دوسرے دن سے قطب الدین خلجی اپنے چھوٹے بھائی شہاب الدین کی نیابت میں حکومت کرنے لگا۔ جب دیکھا کہ دربار کے سب امراء اس سے مل گئے ہیں تو چھوٹے بھائی کو اندھا کر کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ کر گوالیار بھیج دیا اور خود ہندوستان کا شہنشاہ بن گیا، اور پھر ملک کافور کے سارے قاتلوں کو قتل کرا دیا۔ چند دنوں بعد تلنگانہ سے بغاوت کی خبر آئی۔ اس کو دبانے کے لیے سلطان قطب الدین مبارک خلجی خود روانہ ہوا۔ راستے میں تھا کہ اسے ایک سازش کا پتہ چلا، یعنی اسے قتل کر کے خضر خان کے 10 سالہ بیٹے کو تخت پر بٹھا دیا جائے۔ قطب الدین دلی واپس آیا اور اپنے بھتیجے کے دونوں پاؤں پکڑ کر دیوار پر اس طرح مارا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر جلادوں کو گوالیار کے قلعے میں بھیج کر خضر خان، شادی خان، ابو بکر خان اور معصوم اندھے بچے شہاب الدین عمر کو بے دردی سے قتل کرا دیا۔ اس طرح علاؤ الدین خلجی کے سارے بیٹے مارے گئے، صرف ایک قطب الدین خلجی رہ گیا۔ قطب الدین خلجی کی بد چلنی۔ قطب الدین مبارک خلجی بہت خوبصورت نوجوان تھا، مگر اس کے چال چلن ٹھیک نہیں تھے۔ پردار قوم کا ایک بہت خوبصورت لڑکا تھا۔ اس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کا نام خسرو خان رکھا گیا تھا۔ قطب الدین کو اس نوعمر لڑکے سے بہت محبت ہو گئی، وہ اسے دن رات اپنے پاس رکھتا تھا۔ قطب الدین کو میرے حضرت سے پرانی دشمنی تھی، کیونکہ اس کے دونوں مقتول بھائی خضر خان اور شادی خان آپ کے مرید تھے، لہٰذا بادشاہ ڈرتا تھا کہ حضرت دربار کے امیروں اور فوج کے سرداروں کو اس کے خلاف بغاوت پر آمادہ نہ کر دیں۔ چنانچہ خلجی نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ دلی سے کہیں چلے جائیں، یہاں آپ کا رہنا میری سلطنت کے خطرے کا باعث ہے۔ آپ نے اسے جواب دیا، میں ایک گوشے میں رہتا ہوں، سلطنت کے کسی کام میں دخل نہیں دیتا، میری طرف سے بادشاہ کو مطمئن رہنا چاہیے۔ مگر قطب الدین خلجی پر اس جواب کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ روزانہ دربار میں حضرت کے خلاف گستاخانہ باتیں کرنے لگا۔
यकायक सुल्तान कुतुबुद्दीन बीमार पड़ गया। बदचलनी की वजह से उसको कई ऐसी बीमारियां हो गई थीं जिन्हें जाहिर करता हुआ शर्माता था। अचानक उसका पेशाब बंद हो गया और वो माही बेआब की तरह तड़पता रहा। बादशाह की माँ ने अपने बेटे से कहा, यह हज़रत सुल्तानुल मशाइख की बदुआ का असर है, तू उनसे माफ़ी मांग और दुआ की दरख्वास्त कर। बादशाह ने जवाब दिया, मैं इन फ़कीरों को नहीं मानता, ये सब दुकानदार लोग हैं, मेरे मर्ज़ को इनकी बदुआ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बादशाह की माँ ये जवाब सुनकर खुद हज़रत के पास आई और बेटे की सेहत के लिए दुआ चाही। ये भी अर्ज़ किया कि बादशाह नादान नौजवान है और हज़रत सन रसीदा बुज़ुर्ग हैं, उसकी शोखियों का ख्याल ना कीजिए और ख़ता माफ़ कर दीजिए। हज़रत ने जवाब दिया, मैं ख़ता को जब माफ़ करूँगा कि उसके सादिर होने का जो सबब है वो बादशाह के पास ना रहे। बादशाह की माँ इसका मतलब नहीं समझी। तब हज़रत ने फरमाया, बादशाह को इस बात का ख़तरा है कि मैं उसकी बादशाही के ख़िलाफ़ बगावत करा दूँगा, इसलिए वो मुझसे बदगुमानी की ख़ता कर रहा है, लिहाजा वो अपनी बादशाही मुझे दे दे जो उसकी ख़ताकारी का बाइस है। बादशाह की माँ वापस बेटे के पास गई और सारी हकीकत उसको सुनाई। बादशाह खिलजी ने कहा, मुझे इस मर्ज़ में ऐसी तकलीफ़ है कि बादशाही इसके सामने हेच है। तुम फिर हज़रत के पास जाओ और उनसे कहो, मैंने अपनी बादशाही आपको दी, आप मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिए। बादशाह की माँ फिर हज़रत की खिदमत में आई और बेटे की दरख्वास्त आपके सामने पेश की। हज़रत ने जवाब दिया, मैं इन ज़ुबानी बातों को नहीं मानता। बादशाह अपनी सल्तनत मुझे देने का फरमान लिखे, इस पर अपनी मोहर लगाए, फिर सब अमीरों और वज़ीरों से तस्दीक कराकर मुझे भेजे, तब मैं इसके लिए दुआ करूँगा। बादशाह की माँ ने अर्ज़ किया, हुजूर तो तारिकुद दुनिया हैं, आपको बादशाही की क्या ज़रूरत है। हज़रत ने इरशाद फरमाया, मैं दुनिया का तारिक भी हूँ और जो लोग इस दुनिया का गलत इस्तेमाल करते हैं उनसे उनकी गलतियों का तर्क कराने वाला भी हूँ। जाओ, जब तक मेरी ये शर्त पूरी नहीं होगी दुआ नहीं करूँगा। मजबूरन बादशाह की माँ बेटे के पास गई और सारा हाल बयान किया। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी पेशाब बंद होने की तकलीफ से जानकुनी के आलम में था। उसने कहा कि अभी अमीरों और वज़ीरों को बुलाकर फरमान तैयार कराओ। चुनांचे उसी वक्त फरमान तैयार हो गया और माँ उसे लेकर हज़रत की खिदमत में आई। हज़रत ने उस फरमान को देखा तो मुस्कुराए और हुक्म दिया, ये फरमान वापस ले जाओ और बादशाह से कहो कि ये फरमान अपने अमीरों और वज़ीरों के सामने चाक कर दे, फ़ौरन पेशाब आ जाएगा। चुनांचे बादशाह ने ऐसा ही किया, उसको फ़ौरन पेशाब आ गया और तकलीफ जाती रही। तब बादशाह की माँ ने कहा, बेटा अब तो मालूम हो गया कि हज़रत सुल्तानुल मशाइख कितने बड़े बुज़ुर्ग हैं और बादशाहत से कैसे बेपरवाह हैं। उनकी खिदमत में जा और पिछले गुनाहों की तौबा कर, सेहत का शुक्राना भी उनकी खिदमत में पेश कर। बादशाह हंसा और माँ से कहा, अम्मा तुम औरत हो और बादशाही की बातों को समझ नहीं सकती। जिस शख्स ने मुझसे ये फरमान लिखवाया था उसको मैं खूब जानता हूँ, वो पक्का दुकानदार है। मैंने भी अपनी शाही हिकमत से ऐसा फरमान उसको भेजा था कि वो उसके काम नहीं आ सकता था। ये मैं मानता हूँ कि मुझे पेशाब आ गया, लेकिन इसमें उनकी दुआ का दखल नहीं बल्कि दवाओं की तासीर से आया है। बादशाह की माँ ने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा खिलजी खानदान की बस तू ही एक निशानी बाकी है। सब भाइयों को तूने मार डाला। देख तेरा बाप हज़रत का कितना मोतकिद था, तेरे भाई भी हज़रत के मुरीद थे। तू ये भी देख कि फ़ौज और दरबार के अक्सर अफसर हज़रत के मुरीद और मोतकिद हैं। तेरी इन बेअदबियों और गुस्ताखियों से वो सब तेरे दुश्मन हो जाएंगे। माँ की बात सुनकर बादशाह ने अपनी तलवार के कब्जे पर हाथ रखा और उससे ये कहा, मेरा भरोसा इस तलवार और अपने दस्ते बाजू पर है। मैंने अपनी हुकूमत के रास्ते इसी तलवार से साफ किए हैं। अब ये एक कांटा बाकी रह गया है
اس کو بھی میری تلوار نعوذ باللہ بہت جلد صاف کر دے گی۔ ناظرین کو آگے چل کر معلوم ہوگا کہ سلطان خلجی کے دل سے ہمارے حضرت کے خلاف عداوت نہ گئی اور وہ آپ کے مسلسل در پہ آزار رہا۔ آخر تاب کے اپنے ہی محبوب غلام خسرو خاں کے ہاتھوں قتل ہوا اور اس طرح خلجی خاندان کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے چاک ہو گیا۔ ماں اپنے بیٹے کی یہ باتیں سن کر بہت مغموم ہوئی اور بوجھل قدموں سے زنانے مکان میں چلی گئی، اور ادھر بادشاہ نے اپنے شریر اور مفسد صلاح کاروں کو خلوت میں بلا کر دریافت کیا کہ اس خطرناک درویش کا کیا انتظام کیا جائے۔ انہوں نے یہ جواب دیا، یہ چشتی ہیں اور ملتان کے مشائخ سہروردی ہیں، ان دونوں کی آپس میں رکابت ہے، لہٰذا آپ ملتان سے شیخ بہاؤالدین ذکریہ کے پوتے شیخ رکن الدین کو دلی بلا لیں، عمرہ اور فوج کے افسران ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، ان دونوں میں باہمی رکابت سے دشمنی پیدا ہوگی، اس طرح دونوں کا زور ٹوٹ جائے گا۔ قطب الدین خلجی نے یہ رائے پسند کی اور شیخ رکن الدین سہروردی کو ملتان سے بلوا بھیجا۔